حاتم طائی کا جو قبیلہ تھا، تو اس میں کچھ تھوڑی جھڑپ ہوئی، جس کی وجہ سے پھر وہاں کے طے کے قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ تو اس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی قید ہو کے آئی۔ تو جب وہ مدینے پہنچی تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، والد میرا ہلاک ہو گیا ہے، محافظ میرے قید ہو گئے ہیں، میرا باپ سخی تھا اور وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتا تھا، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ آپ نے فرمایا بے شک تیرا باپ ایسا ہی تھا، بہت سخی تھا اور بہت لوگوں کی خدمت کرتا تھا، تو ہم اس کے احترام میں تجھے آزاد کرتے ہیں۔ تو اس نے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلقات تھے قیصر و کسریٰ کی حکومت سے۔ تو جب یہ واپس آئیں تو انہوں نے عدی سے کہا کہ تو کدھر دھکے کھاتا پھرتا ہے، جا مدینے میں دیکھ، میں ایک شخصیت کو دیکھ کر آئی ہوں، اس پر ایمان لے آ۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکاری تھے، شکار کے جتنے مسائل ہیں وہ ان کی روایات سے امت کو پہنچے ہیں۔ شکاری کتے رکھے ہوئے تھے، اس سے یہ شکار کھیلتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو ایک بڑھی عورت ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہوئی باتیں کر رہی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو فرمانے لگے میرے دل میں فوراً آیا کہ یہ بادشاہ تو نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو یوں گلی میں کوئی عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ کھڑی ہوتی۔ بادشاہوں کا جاہ و جلال انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ پھر آ کے ملا اور کہنے لگا میں عدی بن حاتم ہوں۔ تو آپ نے اس کو بڑا وارم ویلکم کیا اور اس کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور ان کو سراہانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ تو عدی کہنے لگے میں نے دل میں کہا کہ یہ واقعی بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو خود سراہانے پہ بیٹھتا، مجھے یہ نیچے بٹھاتا۔ تو آپ نے فرمایا عدی اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا۔ یہ عیسائی تھے، حاتم طائی بھی عیسائی ہو گیا تھا۔ اللہ عالم فطرت پہ مرا ہے تو شاید اللہ بخشش کر دے۔ وہ کہنے لگا انی علی دین، عادی کہنے لگے میرا بھی دین ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تیرا دین رکوسیہ ہے، عیسائیت کا ایک فرقہ، اور اس میں فلاں چیز کا لینا حرام ہے لیکن تو استعمال کرتا ہے۔ وہ چیز بھول گئے تو عدی ایک دم چپ ہو گئے۔ پھر کہنے لگے پتہ کیا بات ہے، تو کلمہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں کسی دین پر ہوں، تو کلمہ اس لیے نہیں پڑھ رہا
کہ تو دیکھ رہا ہے کہ انما اتبعہ ضعفۃ من الناس من لا قدرۃ لهم وقد رمتهم العرب مع حاجتهم. تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ارد گرد جو ساتھی ہیں وہ غریب لوگ ہیں، بے طاقت ہیں، عربوں نے ان کو ملک سے نکال دیا ہے، اپنے گھروں سے. تو تیری مان کے مجھے کیا ملے گا، تیرے تو اپنے غریب لوگ ہیں. تو عدی خاموش ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما تری من کثرت عدوبہم وقلت عددہم. دوسرا تجھے یہ خیال ہے کہ دشمن اس کے زیادہ ہیں، دوست اس کے تھوڑے ہیں، تو اس کی کہاں چلے گی، میں اس کے ساتھ لگوں تو مجھے کیا ملے گا. پھر تیسرا فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تری ان السلطان فی غیرہم. اور تجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ بادشاہت تو اس کے دشمنوں کے پاس ہے، اس کے تو ساتھیوں کے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے چل کے مجھے کیا ملے گا. تو پھر آپ نے فرمایا عدی واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ میری بات کو زندہ کر کے دکھائے گا. وَلَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ کسریٰ، اس وقت ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے قیصر کو شکست دے کر بہت بڑی سلطنت بنا لی تھی، اور کسریٰ کے خزانے فتح ہوں. اور کسریٰ روٹی کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے. تو عدی بن حاتم شک میں پڑ گئے، کہنے لگے کون سا کسریٰ، ہرمز کا بیٹا کسریٰ، کسریٰ ابن ہرمز. ہم نے کہا ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور تو ان میں شامل ہوگا. اور کسریٰ کا دربار یہ تھا، اس کے دربار میں جانے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ٹوپی کی قیمت 1,00,000 درہم ہو. 1,00,000 درہم کی ٹوپی اگر اس کے سر پر نہیں ہے اندر نہیں جا سکتا تھا. اور اس کا جو تخت تھا اس کا نام تھا تاقدیس، وہ 170 ہاتھ چوڑا تھا لمبا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس میں 500 سونے کے گنبد لگے ہوئے تھے اور 1,40,000 چاندی کے کیل گڑے ہوئے تھے، اور سارا موتیوں اور جواہرات سے وہ مزین تھا. اور اس کے سامنے ایک قالین بچھایا جاتا تھا جو 1 ایکڑ لمبا چوڑا تھا. 1 ایکڑ، 1 ایکڑ 1 پیس. اور اس میں پورے ایران کا نقشہ تھا. تو ہر گورنر کو اس کے صوبے میں بٹھاتا تھا. پھر موتیوں کے ذریعے سے نہروں کا نقشہ بنایا تھا، ایسے موتیوں کی لڑی جا رہی تھی، یہ نہریں ہیں. اور زمرد کے وہ درخت اس میں لگائے ہوئے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ فتح ہو کے مال غنیمت بن کے مدینے میں آیا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس قالین کا کیا کریں؟ تو سب نے کہا اس کو محفوظ رکھیں، یہ تاریخی یادگار ہے.
حضرت علی نے فرمایا کہ یہ تاریخی یادگار نہیں ہے، یہ کفر کی یادگار ہے، لہذا اس کو ٹکڑے کر کے تقسیم کر دو۔ تو اس کا ایک بالشت ٹکڑا 1,00,000 درہم میں فروخت ہو، ایک بالشت ٹکڑا، ایک ایکڑ میں کتنے بالشت ہوں گے؟ تو اب عدی بن حاتم نے یہ جاہ و جلال دیکھا ہوا تھا، مدینے میں دیکھا تو اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے جن کے پاس کرتا بھی نہیں تھا، چادریں باندھ کے ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو تو یہ خیال آنا تھا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو نے حیرہ دیکھا ہے؟ حیرہ عراق کا شہر تھا، عرب کے بارڈر پر، اب بھی ہے۔ کہنے لگا دیکھا تو نہیں، سنا ہوا ہے۔ تو اب نے کہا وَلَا تَخْرُجُ الزَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ فِي حُلِيِّهَا وَحُلَلِهَا وَتَطُوفُ بِبَيْتِ اللَّهِ لِوَحْدِهَا لَا تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا اللَّهِ کہ حیرہ سے ایک جوان لڑکی زیور اور کپڑے سے لدی ہوئی اکیلی مکے تک آئے گی، طواف کرے گی، اور کچھ سے اسے نہ مال کے لٹنے کا ڈر ہوگا نہ عزت کے لٹنے کا ڈر ہوگا۔ تو حیرہ اور مکہ کے درمیان بنو طے کا قبیلہ تھا۔ تو حضرت عدی کہنے لگے میں نے اپنے دل میں کہا فَأَيْنَ دُعَارُ بَنِي طَيْ الَّذِينَ سَعَرُوا الْبِلَادِ، میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی جنہوں نے پورے عرب میں آگ لگا رکھی ہے۔ تو دل میں یہ ان کے خیال آیا۔ تو پھر اللہ نے ان کو کلمے کی توفیق بخشی۔ ان کے جو قبیلے کے سب سے بڑے ڈاکو تھے ان کا نام تھا رافع بن عمیرہ الطائی۔ تو حضرت خالد بن ولید عراق میں لڑ رہے تھے، ایاز بن غنم اور خالد بن ولید یہ دو صحابہ قائد تھے لشکر کے۔ تو یرموک میں رومی اکٹھے ہونے شروع ہو گئے فیصلہ کن جنگ کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ تو عراق چھوڑ دے اور فوراً ملک شام پہنچ کہ وہاں رومی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو شام سے عراق کے دو راستے تھے، ایک راستہ جو معمول کا تھا وہ 21 دن کا تھا، اور ایک راستے میں صحرا پڑتا تھا وہ 7 دن کا تھا۔ تو خالد بن ولید نے 5,000 کا دستہ عراق کی فوج میں سے چنا اور اعلان کیا کہ میں صحرا سے گزروں گا۔ تو صحابہ نے کہا سارے پیاسے مر جائیں گے۔ تو ایک وقت ہے عدی کہہ رہے ہیں میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی، اور ان کا ڈاکوؤں کا جو بڑا سردار تھا وہ تھا رافع۔ تو جب صحابہ نے کہا کہ پیاسے مر جائیں گے تو فرمانے لگے جس لشکر میں رافع ہو وہ پیاسا نہیں مر سکتا۔
یہ وہی رافع ہے جی؟ یہ وہی رافع. اللہ اللہ سبحان اللہ. لن يهلك جيشا وفيه رافع بن عمیرہ. تو انہوں نے اونٹوں کو پانی پلایا اور ٹکا کے، ان کے تھیلیاں ہوتی ہیں جس میں پانی سیف ہو جاتا ہے، سیو ہو جاتا ہے. تو 2 دن تو انہوں نے اپنے مشکیزے چلائے، پھر 2 دن اونٹ ذبح کر کے ان کا پانی نکالا اور وہ پیا. پھر 2 دن وہ پیاسے چلے اور تیسرے دن وہ سارے گر پڑے. کہنے لگے اب یا پانی مہیا کر یا موت ہے. تو پھر آپ نے کہا رافع کو بلاؤ. رافع آئے تو ان کی آنکھیں خراب تھی، تو کہنے لگے رافع پانی چاہیے، انتظام کر. سبحان. کہنے لگے مجھے تو سچویشن کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کدھر ہیں، میری آنکھیں خراب ہیں. کہا ہم بتاتے ہیں، پوچھو کیا پوچھنا. تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے. کہنے لگے کہیں کوئی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں نظر آتی ہیں دور یا نزدیک. تو صحابہ کہنے لگے ہاں نظر آتی ہیں. مجھے وہاں لے چلو. وہاں لے گئے اور ایک جگہ سے پاؤں مارا، وہاں سے چشمہ نکلا. سارے لشکر نے رج کے پانی پیا، مشکیزیں بھر لیے اور یرموک کی جنگ میں پہنچے. 7-8 دن یہ جنگ چلتی رہی. تو رومیوں کے لشکر میں 60,000 عیسائی تھے، عرب، بنو غسان. اردن میں کرک گئے تھے اب لوگ، جی. کرک میں آج بھی آباد ہیں وہ غساسینا. 2 عرب قبیلے محروم ہو گئے ایمان سے، ایک بنو تغلب اور ایک بنو غسان. باقی سب کو اللہ نے کلمہ دے دیا تھا، نصیب کی بات. تو میں کرک گیا تھا تو مجھے تو پتا تھا کہ یہاں رہتے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کے پہچان لیتا تھا کہ یہ عیسائی ہے. تو بہان جو سردار تھا جنگ یرموک کا رومیوں کا، اس نے ایک دن تجویز پیش کی. جبل بن ایہم یہ غسانیوں کا سردار تھا کہ آج صرف تم نکلو اور ان سے لڑو کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. تو پتہ چلا کہ کل 60,000 صرف عرب نکلیں گے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت حضرت عمر خلیفہ بن گئے تھے، انہوں نے حضرت خالد کو امارت سے ہٹا دیا تھا. ابو عبیدہ سے کہنے لگے مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان سے جا کے لڑتا ہوں. تو ابو سفیان کہنے لگے جدن ام ہزلن، یہ سنجیدگی سے کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ تو خالد کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام. جاہلیت میں تو بڑا دلیر بنتا تھا، اسلام میں آ کے بزدل ہو گیا. ہماری مدد کوئی عدد پہ تھوڑا ہوتی ہے، اوپر سے ہوتی ہے. تو ابو سفیان کہنے لگے پھر انصاف کی بات یہ ہے کہ 30 نہیں 60 لے جا. 60,000 کے مقابلے میں ایک. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو سفیان ٹھیک کہہ رہا ہے.
تو فرمانے لگے کہ ابو عبیدہ اب چناؤ تم خود کرو کس کس کو لے جاؤ گے؟ تو کہنے لگے اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی بھی خالی اللہ نہیں لوٹاتا۔ ان کا پھر تو سلیکشن کر، تو انہوں نے پہلا نام لیا این فضل ابن العباس، عباس کے بیٹے فضل۔ این زبیر ابن العوام، اور این رافع ابن عمیرہ الطائی۔ کون؟ ڈاکو۔ ڈاکو۔ جو ایسے کرتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، اس میں رافع بھی تھے۔ این عمر التمیمی، این عبداللہ بن عمر، این ابو ایوب انصاری، این ہاشم المرقال۔ پھر تو مجھے نام یاد تھے، اب میں تو آپ کو ایسے ہی اچانک فی البدی سنا رہا ہوں۔ تو آپ نے 44 آدمی چنے انصار میں سے اور 16 چنے مہاجرین میں سے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا کہ خالد اپنی قوم کو بچا رہا ہے اور ہماری قوم کو مروا رہا ہے۔ تو از خالد نے سن لیا، کہنے لگے میرے پیارے واللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہے، جب بھی مشکل وقت آتا تھا تو آپ انصار کو آگے کرتے تھے، اس لیے میں انصار کو آگے کر رہا ہوں۔ زرار ابن ازور، تو عبادہ بن صامت، شرحبیل بن حسنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر۔ تو ان سب سے کہا کہ چلو بھائی آج رات تیاری کرو صبح کے لیے۔ تیاری کیا تھی کہ ساری رات یہ جاگ کے نفل پڑھ کے روتے رہے اور مانگتے رہے۔ زرار بن ازور بڑے اونچے قد کے تھے اور ننگے بدن لڑتے تھے ہمیشہ۔ وہ کہتے تھے میں کوئی جینے کے لیے تھوڑا آگے آ رہا ہوں، میں تو مرنے کے لیے آ رہا ہوں، تو زرہ کیوں پہنوں؟ تو زرہ نہیں پہنتے تھے، صرف ایک تہمد اور نیزہ، اس سے لڑتے تھے۔ تو سب سے زیادہ اونچی آواز حضرت زرار کی تھی رونے کی پورے لشکر میں۔ تو صبح خالد ابن ولید تیار ہو کے آ گئے تو حضرت زبیر بن عوام کو ان کی بیوی حضرت اسما گھوڑے کی لگام پکڑے چھوڑنے آئی۔ حضرت اسما ابوبکر صدیق کی بیٹی، اور زرار بن ازور وہ اسی طرح ننگے بدن آ گئے۔ تو حضرت خالد نے فرمایا واپس جا، زرہ پہن کے آ اور نیزے کی بجائے تلوار لے گیا۔ آج زرہ کی ضرورت ہے، اور آج نیزہ نہیں چلے گا، تلوار چلے گی۔ تو ان کو واپس بھیجا، انہوں نے زرہ پہنی، تلوار لی۔ تو جب یہ لوگ سامنے آئے نا جبلہ کے لشکر کے، تو وہ سمجھے یہ صلح کرنے آئے ہیں۔ تو وہ کھڑا تھا سینٹر میں، تو کہنے کا دیکھا نا ڈر گئے، آج آ رہے ہیں صلح کرنے، ایسی شرطیں رکھوں گا ذلیل کر دوں گا۔ اور گھوڑا بڑھا کے پہلی صف میں لے آیا۔ تو اس کا تو 100% یہی ذہن تھا، کہنے کا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں۔
خالد بن ولید فرمانے لگے کس بات کی شرط ہے؟ کہا تم صلح کرنے نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں ہم تو لڑنے آئے ہیں۔ اس نے کہا وہ بھی آگے عرب تھا، کہنے لگا عرب کی مائیں کیا کہیں گی کہ 60 پہ حملہ کر دیا 60,000 نے، جاؤ تیاری کر کے آؤ، میں حملہ نہیں کروں گا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا تو پہلے ہم سے نمٹ تو لے، پھر اس کے بعد ضرورت پڑے گی تو ہم بلا لیں گے۔ اور کچھ اور اس کو طنزیہ جملے بولے تو وہ اس کو غصہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا اٹیک کرو ان کو، ایک ہی وار میں ان کی گردنیں اڑا دو۔ تو 60 آدمی ایک لائن میں تھے اور 60,000 کا اٹیک تھا، صف نہیں توڑ سکے۔ پھر دوسری دفعہ اٹیک کیا، صف نہیں ٹوٹی۔ تیسری دفعہ جب اٹیک کیا تو صف میں دراڑ آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ ٹولیاں بن جاؤ، کمر اندر کر لو، سینے سامنے کر لو، 6 کی ٹولیاں بن کے نہ الگ الگ ہو کے ان سے لڑو۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے خالد بن ولید کی ٹولی کا، کہ اس میں فضل بن عباس تھے، زبیر بن عوام تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، زرار بن ازور تھے، رافع بن عمیرہ الطائی تھے اور عمر تمیمی تھے۔ یہ 6 آدمی تھے اور 20 دفعہ روم نے حملہ کیا خالد کی ٹولی پر ان کو مارنے کے لیے، اور 20 میں سے کسی ایک کو، 6 میں سے کسی ایک کو زخمی بھی نہ کر سکے۔ اکیلے فضل بن عباس اور زبیر بن عوام آگے بڑھ کر ان کا منہ پھیر لیتے تھے اور نعرہ لگاتے یا معشر الکلاب تباعدوا عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دفعہ دور ہو جاؤ ہمارے نبی کے صحابہ سے۔ اور شرابیل بن حسنہ وہ زور زور سے یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن اس طرح وہ سمجھے، بھلا ہم لیٹ کے قرآن پڑھتے ہیں ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے بے شک ایمان والوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ اب ذرا ساتھ میں غور کریں، میں آپ کو یہ موبائل دکھاؤں، میں کہوں یہ 10 کروڑ کا ہے تو آپ میرا مذاق اڑائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب کوئی عقل کی بات کرو، یہ 10 کروڑ کا، یہ 5-6 لاکھ کا سارا ہے۔ ابھی شاید پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جنت کا تم سے سودا کیا ہے، اور جنت کا اتنا ٹکڑا، یہ اس کے آگے کرو، یہ ناخن دیکھ رہے ہیں، یہ ناخن، یہ کسی بھی ناخن پر جنت کی کوئی چیز رکھی جائے گی تو کتنی ہوگی؟ یہ بہت تھوڑی۔ میرے نبی نے فرمایا اس ناخن پر جنت کی کوئی چیز رکھ کے دنیا میں ایسے کر دو تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے اور روشنی پھیل جائے۔ حالانکہ 500 کلومیٹر کے بعد کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی کیونکہ ہوا کوئی نہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ آسمان تک اس کی خوشبو چلی جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانے میں گھوڑے چلانے کے لیے چابک ہوتے تھے، ان کو ہم ہنٹر کہتے ہیں، گھوڑا کہتے ہیں، تو
چھوٹی سی چھوٹی ہوتی تھی، پتلی، اس کے آگے چمڑا ہوتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک چابک جتنی زمین جنت میں سے نکال لی جائے تو اس ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی، ساری دنیا کے خزانوں سے، جیسے معین کا ایک قطرہ زمین پہ گر جائے تو زمین میٹھی روٹی بن جائے گی، اور زقوم کا ایک قطرہ گر جائے جو جہنم کا ہے تو ساری زمین کڑوی بدبودار ہو جائے گی۔ اب ایک طرف جنت کی یہ قیمت ہے، پھر اس جنت میں اللہ کا دیدار، اس کا کوئی مول ہی کوئی نہیں ہے، نبیوں کا دیدار، اس کا کوئی مول ہی کوئی نہیں۔ پہلی ضیافت آدم علیہ السلام کریں گے سارے جنتیوں کی، پھر شیس علیہ السلام کریں گے، پھر نوح علیہ ادریس کریں گے، پھر نوح کریں گے۔ ہر نبی سارے جنتوں کی ضیافت کرے گا، سب سے آخر میں ہمارے نبی ضیافت کریں گے، جو سب سے عالی شان ضیافت ہوگی۔ پھر اللہ کہے گا اب میری ضیافت قبول کرو، پھر اللہ اپنی ضیافت کرائے گا، اپنا دیدار بھی کرائے گا، بات بھی کرے گا، کھانا بھی کھلائے گا۔ تو یہ جنت کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے میرا بندہ، تیری جان اتنی قیمتی ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں نے تمہارے جان اور مال کو خریدا ہے۔ تو خریدنے یعنی قیمت کیا ہے؟ جان اور مال، اور پروڈکٹ کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، پوری جنت تمہارے لیے میں نے عطا کر دی تمہاری جان اور مال کے بدلے میں۔ تو اس آیت کو وہ دہرا رہے تھے، پورے زور زور سے پڑھ رہے تھے، تو اس ماحول میں یہ آیت کیسے سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ تو اثر ہو گئی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے لشکر کشی کرو، خالد نے ہلاک کر دیا صحابہ کو۔ ابو سفیان نے کہا ہرگز نہیں، اب یہ بزدلی ہوگی، دونوں حال میں کامیابی ہے، شہید ہو گئے تو جنت میں جائیں گے اور بچ گئے تو فاتح ہوں گے۔ تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے خوفناک چیخ کی آواز آئی، اور سارے ان عیسائیوں کے دل دہل گئے، اور انہوں نے میدان چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا اس چیخ کی آواز سن کے۔ تو خالد ابن ولید نے اعلان کیا پیچھا کوئی نہ کرے۔ اتنے میں دن ڈوب گیا، تو جب دیکھا تو ٹوٹل 20 آدمی کھڑے تھے۔ تو خالد بن ولید سے سر پیٹنے لگے، وہ میں نے اتنے صحابہ مروا دیے، عمر کو کیا جواب دوں گا؟ 60,000 کے مقابلے میں 40، اگر میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو رافع بن عمیرہ فرمانے لگے شمع جلاؤ اور دیکھو یہ جو مرے پڑے ہیں اس میں کتنے ہیں۔ تو جب وہ شمع جلائیں اور سب لاشوں کو دیکھا تو 5,000 عیسائی قتل ہوئے تھے اور 10 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کہ باقی کہاں گئے؟ تو کسی نے کہا وہ پھر تیری بات انہوں نے سنی نہیں، وہ پیچھے نکل گئے ہوں گے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے پھر کون جائے گا ان کے پیچھے؟ خالد بن ولید کہنے لگے انا انشاءاللہ، میں جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے تو بہت تھک گیا ہے، زخمی بھی ہے، تو آرام کر، میں کسی اور کو بھیجتا ہوں۔ کہنے لگے اما الراحہ فغدا انشاءاللہ فی الجنہ،
راحت انشاءاللہ کل جنت میں ہے. ہاں اور اپنے ادھر گھوڑا بھگا دیا، 7 دوسرے بھی ہو گئے، تو ادھر سے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز آئی تو خالد ابن ولید نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تو ادھر سے بھی آواز آئی اللہ اکبر. تو خالد بن ولید کہنے لگے فضل بن عباس، انہوں نے کہا خالد بن ولید، دونوں نے آوازوں کو پہچان لیا. کہا ہاں. کہا کدھر نکل گئے تھے؟ کہا میں ان کا پیچھا کرنے گئے تھے. وہ پتہ نہیں کتنے مارے، وہ تو گنے ہی نہیں. تو ان 40 میں سے 35 بسلامت واپس آ کر 5 کو رومیوں نے قید کر لیا تھا. پھر ان کو 2 دن کے بعد خالد ابن ولید چھڑا کے لائے تھے، 5 کے 5 زندہ سلامت چھڑا کے لائے تھے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومن ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کچھ میرے بندے ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کیا وعدہ سچا کر دکھایا، اور کچھ میرے پاس پہنچ گئے ہیں اور کچھ انتظار میں ہے کہ ہماری باری کب آئے گی اللہ کے پاس جانے کی. اور وما بدلوا تبدیلا، اور ذرا بھی ان میں تبدیلی کوئی نہیں آئی. اسی یرموک کی جنگ سے پہلے وہ ایک چھوٹا قصبہ تھا، وہاں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 10 آدمیوں کو لے کر گئے کہ